اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، اس کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھیں کہ سیانے کہتے ہیں کہ انسان جو بھی طرز عمل اختیار کرتا ہے نا، تو وہی طرز عمل انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر اچھائی ہے، اور اچھائی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس بندے کو یا اس بندی کو اس کا احساس ہو گیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اچھائی کا مادہ رکھا ہے، اور گو کہ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب اس کو احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، اور پھر اگر وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر وہ ایک اچھائی یا نیکی یا خیر ہوتی ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کا لیول بہتر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کا لیول بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی اس اچھائی کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو خیر اس نے سیکھی ہے، جو علم اس کے پاس ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، تو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جائیں، لوگوں کے لیے وہ بھلائیوں میں وہ تعاون کرنے والا ہو، اور وہ نیکیوں کی سفارش کرنے والا ہو، اور تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے، یہ اس کا مائنڈ بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ پھر جو لوگ اس طرح سے نیکی کے کام کرتے ہیں خود بھی، اور اس میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بنتے ہیں، تو پھر اس اچھائی کا صرف اسے اس حد تک فائدہ نہیں ملتا، صرف اس کی اپنی ذات تک فائدہ نہیں ملتا، بلکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات جب وہ لوگوں کے اوپر آتے ہیں تو ان اچھے اثرات کا بھی اجر اس بندے یا بندی کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک میں مثال دیتی ہوں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، انہوں نے بہت مشہور تفاسیر لکھی ہیں۔ اب میں ان کے نام نہیں میں بیان یہاں کروں گی، پھر وہ کوئی پروموشن یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بڑی زبردست انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں۔ اب جو بھی لوگ ان کی تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں اور اس علم کو وہ سیکھتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، تو وہ جن ہمارے علماء نے وہ تفاسیر لکھی ہیں، تو ان کو جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور پھر آگے پہنچاتے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا باعث بنے کہ انہوں نے نیکی کے کام کو ترویج دی، تو لوگوں نے اس کو استفادہ کر کے آگے اس کو نیکی کو پھیلایا۔ اسی طرح اس کے دوسرے پہلو کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے یا بندی نے کسی برے کام کو رواج دیا، مثال کے طور پر کسی خاتون نے یا کسی بندے نے، یہ ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا کہ وہ بڑی اچھی وہ ڈیزائنر ہے، تو وہ بڑا اچھا ڈیزائنر ہے، تو انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے اس طرح کا رواج دیا یا اس طرح کا فیشن کو پرموٹ کیا کہ جس میں اریانی ہے، جس میں بہت زیادہ اریانی ہے، اور وہ اس چیز کو فیشن کا نام دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس فیشن کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو وہ والی خواتین جو ایسا لباس زیب تن کریں گی، تو وہ والے جس بندے نے یا بندی نے وہ والا فیشن جو ہے پرموٹ کیا ہوگا، تو وہ جو اریانی اور فحاشی سے جو لوگوں کا دل دماغ متاثر ہوا، تو اس میں سے اس برائی میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔
یہ والا جو پوائنٹ ہے میں نے اس لیے چوز کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو ہم عموماً اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہم سے کوئی نادانستہ طور پر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اس کا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. لیکن یہ اتنا لائٹلی لینے والی بات نہیں ہے. یہ ضرور انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا کام کر رہی ہوں تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. پہلے اس چیز کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. اور سورہ یاسین کی ایک آیت ہے, وہ بھی تقریباً اسی طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کر گئے اور کچھ آثار جو وہ چھوڑ گئے. اس کے اوپر میں نے پہلے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو وہ آثار کیا چھوڑ گئے, یہی یا نیکی کے بیج بو گئے یا برائی کے بیج بو گئے. تو اس لحاظ سے بھی انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہ بڑی ایک مشہور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی, حابیل اور قابیل کی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. تو وہ زمین کے اوپر وہ سب سے پہلا قتل تھا. اب اس کے بعد جو بھی قتل ہوں گے زمین کے اوپر تو وہ قابیل کو اس قتل میں سے ایک برائی کا ایک حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا. امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے, یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اس فعل سے, ہمارے اس قول سے, ہمارے اس فعل سے, ہمارے اس عمل سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ ایک دنیا اور بھی ہے نا, آپ جانتے ہیں ہم مسلم ہیں نا, تو آپ سب کے علم میں ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اس کا حساب ہونا ہے. تو پھر اس لحاظ سے ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, یہ میں ضرور کہوں گی. تو اس سلسلے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے. اس سلسلے میں تو اور بے شمار آپ کی احادیث ہیں, ان کو آپ ذہن میں رکھیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے نا یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سامنے رکھتی ہوں تاکہ یہ مطلب جو ہے مزید کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں, آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو اور آپس کے ساتھ جڑ کر رہو اور تفرقہ نہ ڈالو, اور تاکہ تمہاری شخصیت کے اچھے اثرات مرتب ہوں. تم متحد ہوگے تو کوئی تعمیری کام کر سکو گے, اور جب تعمیری کام کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی, اور لڑائی جھگڑے میں اللہ کی برکت شامل حال نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اچھائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا برائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں میں تعاون کرنے والوں میں سے ہیں یا برائیوں میں تعاون کرنے والوں میں سے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ تو ہمارا ایک طرح سے ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. کیونکہ اگر انسان ایسا نہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کشتی میں شگاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی دخل ہو جاتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے. پھر جہاں دوسرے ڈوبے ہیں ہم بھی ڈوب جائیں گے. خدا نہ خواستہ. اس لیے یہ فرض سمجھ کے کرنا ہے. پھر واقعہ سب بھی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ کیسے 3 گروہ بن گئے تھے اور کون سا گروہ بچا تھا جنہوں نے نیکیوں کا حکم دیا تھا اور برائیوں سے منع کیا تھا. یہ آپ نے خود سے بھی اسٹڈی کرنا ہے اس چیز کو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے, ہم کن لوگوں میں شامل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.